بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 154 اور باب الاحرام میں ہم پڑھتے ہیں وقوف عرفہ، جس کا تفصیلی حکم سبق نمبر 153 میں بھی آیا اور اس کا بقیہ حصہ ابھی اس سبق میں ہوگا، اور اس کے بعد پھر وقوف مزدلفہ کا بیان شروع ہو جائے گا۔ یہ میدان جو ہے مینا کا ہے، اور یہاں پر 8 ذوالحجہ کو یعنی پہلے دن حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یوم نحر کے دن یہاں آتے ہیں، تو یہ ان کے لیے خیمے لگے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا میدان ہے ان کا۔ اور یہ میدان عرفات کی جھلکیاں ہیں، یہ فضائی جھلکیاں ہیں کہ یہاں پہ یہ وقوف عرفہ اس وقت ہو رہا ہے، اور یہاں پر یہ قریب سے لی گئی ہے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں کہ جبل رحمت کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی اس میں کچھ جگہیں آپ کو خالی نظر آ رہی ہیں، اس سے متعلق انشاءاللہ بھی ہم آپ بتائیں گے کہ یہاں پہ کیوں نہیں بیٹھے جاتے۔ دیکھیں یہاں پہ پہاڑ لگا کر اس کو بند کر دیا گیا ہے، اسی طریقے سے اس کو بھی۔ قال ثم يتوجه الى الموقف، پھر یعنی وقوف عرفہ کے اندر جب ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں جمع کر دیا، تو اس دن پھر اس کے بعد متوجہ ہوگا امام موقف کی طرف، یعنی جہاں پہ جا کر وقوف کرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہاں پہ کھڑے ہی رہیں، بلکہ بیٹھ کر بھی لیٹ کر بھی ہر حالت کے اندر وقوف عرفہ کر سکتے ہیں۔ فیقف بقرب الجبل، جبل رحمت جو ہے وہ اس کے قریب جا کر وقوف کرے۔ قوم معاہ، قوم بھی امام کے ساتھ ہوگی۔ قیب انصرافہم من الصلاۃ، نماز سے ان کے پلٹ جانے کے بعد۔ لأن النبی علیہ السلام راح الی الموقف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موقف کی طرف رجوع کیا تھا عقب الصلاۃ، نماز کے بعد۔ والجبل یسمى جبل الرحمہ، اور اس جبل الرحمہ نام اس کو جبل رحمت کا نام دیا گیا ہے جو میدان عرفات کے اندر ہے۔ والموقف الموقف الاعظم، اور یہ جو موقف ہے یہ موقف اعظم اس کا نام ہے، یعنی وقوف عرفہ کا موقف اعظم اس کو نام رکھا گیا ہے۔ قال وعرفات كلها موقف، عرفات کا جو سارا میدان ابھی ہم نے دیکھا یہ سارے کا سارا موقف ہے، یعنی وقوف کی جگہ ہے۔ الا بطن عرانہ، سوائے اس وادی کے، یعنی بطن جس کا نام عرانہ ہے، جو ابھی ہم نے دیکھا کہ باڑ لگا کر اس کو بند کیا گیا اور وہاں پہ کھڑے نہیں ہیں۔ یعنی یہ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو یہاں پر دیکھا تھا، اس لیے اس جگہ پر وقوف کرنے سے منع فرمایا تھا۔ لقولہ علیہ السلام عرفات کلها موقف، عرفات سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے۔ وارتفعوا عن بطن عرانہ، بطن عرانہ سے آپ نے بند ہونا ہے، یعنی وہاں نہیں کھڑا ہونا۔ والمزدلفہ كلها موقف، اور مزدلفہ کا جو جگہ ہے وہ بھی وقوف مزدلفہ کے لیے ساری کی ساری موضوع ہے۔ وارتفعوا عن وادی محسر، لیکن وادی محسر جو ہے وہاں پر جو ہے کھڑے نہیں ہونا، اس سے بھی منع فرمایا تھا۔ قال وینبغی للامام ان یقف بعرفۃ علی راحلتہ، امام کے لیے یہ بھی یعنی جائز ہے اور اچھا ہے وہ اپنی سواری کے اوپر سوار ہو کر وقوف عرفہ کرے۔ لأن النبی علیہ السلام وقف علی ناقتہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری یعنی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر وقوف فرمایا تھا۔ وإن وقف علی قدمیہ جاز، لیکن اگر کوئی اپنے قدموں پر ہی وقوف کرتا ہے وہیں پہ کھڑے ہو کر یہ بھی درست ہے۔ والاول افضل، لیکن پہلا افضل ہے۔ لما بینا، جیسے کہ ہم نے یہ روایت دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وینبغی ان یقف مستقبل القبلہ، قبلے کی طرف رجوع کر کے رخ کر کے وقوف کرنا زیادہ اچھا ہے۔ لأن النبی علیہ السلام وقف كذلك، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے وقوف فرمایا تھا۔ وقال النبی علیہ السلام خیر المواقف ما استقبلت القبلہ، سب سے اچھا وقوف وہی ہے کہ جس میں قبلے کی طرف رخ کیا جائے۔ یہ ساری روایات یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ کی روایت طبرانی میں کہ عرفۃ كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرانہ، والمزدلفۃ كلها موقف وارتفعوا عن وادی محسر۔ اسی طریقے سے یہاں پر رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتى الموقف، تو یہاں پر دیکھیں وقوف کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوار ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ اسی طریقے سے
یہ ہے کہ سب سے اچھا موقف وہ ہے جس میں قبلے کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ روایت اگرچہ غریب ہے، اس لفظ کے ساتھ نہیں ملی، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت مستدرک حاکم میں ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان لکل شیء شرفا ان اشرف المجالس ما استقبل به القبلہ، سب سے اچھی مجلس وہ ہے جس میں قبلے کی طرف رجوع کیا جائے۔ وقوف کے دوران یدعو، امام دعا کرتا رہے گا، ویعلم الناس المناسک، مناسک حج یعنی حج کے جو افعال ہیں ان سے متعلق لوگوں کو تعلیم دیتا رہے گا۔ لما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو یوم عرفہ مادًا یدیہ کالمستطعم المسکین، جیسے کہ ایک مسکین اور اللہ تعالیٰ سے یعنی جس طریقے سے ایک آدمی کھانا طلب کرتا ہے کسی سے یا کسی سے کوئی سوال کرتا ہے، تو اس طریقے سے غریب اور مسکین کی طرح ہاتھ پھیلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلا کر دعا یہ کرتے تھے یوم عرفہ کو۔ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ، اور جو بھی چاہے دعا کرتا رہے۔ ان ورد الآثار ببعض الدعوات، اگرچہ کچھ بعض آثار کے اندر کچھ دعائیں بھی منقول ہیں، جیسے کہ یہ روایت ترمذی شریف کی جس میں یہ ہے کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے، عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ الفاظ بھی اس دعا کے اندر منقول ہیں۔ قد اوردنا تفصیلها فی کتابنا المترجم بعدۃ الناسک فی عدۃ المناسک عدۃ من المناسک، یہ کتاب ہے مصنف صاحب ہدایہ رحمہ اللہ کی، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے ساری تفصیل اس سے متعلق ذکر کر دی ہے کہ وقوف عرفہ کے دوران کون سی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں بتوفیق اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ قال وینبغی للناس ان یقفوا بقرب الامام، لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ امام کے قریب وقوف کریں، لأنہ یدعو ویعلم، کیونکہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو دعوت بھی دے رہا ہوتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے، اور دعا جو ہے اس کے اوپر لوگ آمین کہیں گے، تعلم، اور ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو سکھا بھی رہا ہوتا ہے۔ فیعو، لوگ جو ہے وہ اس کو یعنی دعا کو سمیٹ رہے ہوں گے، یعنی محفوظ کر رہے ہوں گے آمین کہتے کہتے۔ یسمعو، اور جو تعلیم دے رہا ہوگا اس کو وہ سن رہے ہوں گے۔ ینبغی ان یقف وراء الامام، اور یہ بھی اچھا ہے، بہتر ہے لوگوں کے لیے کہ امام کے پیچھے وقوف کریں، لیکون مستقبل القبلہ، تاکہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ قبلے کی طرف متوجہ ہو جائے، کیونکہ امام بھی قبلے کی طرف ہے اور یہ امام کے پیچھے ہوگا تو یہ بھی قبلے کی طرف ہوگا۔ وہذا بیان الافضلیہ، یہ سب افضل کی بات ہو رہی ہے، لأن عرفات کلها موقف على ما ذکرنا، کیونکہ سارے کا سارا جو عرفات کا میدان ہے موقف ہی ایک وقوف کی جگہ ہے جہاں پہ بھی چاہے کر سکتا ہے، لیکن افضل کی بات ہے کہ اس طریقے سے کرے کہ امام کے پیچھے قبلے کی طرف کر کے ہو۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةٍ، یہ بھی مستحب ہے کہ وقوف عرفہ سے پہلے غسل کرے، وَيَجْتَهِدَ فِي الدُّعَاء، اور دعا کے اندر خوب اوزاری کرے اور خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اما الاغتسال، غسل کی جہاں تک بات ہے، فهو سنت ولیس بواجب، وہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ ولو اکتفا بوضوء اجازہ، اور اگر وضو کے ساتھ اکتفا کرتا ہے پھر بھی درست ہے۔ کما فی الجمعۃ والعیدین عند الاحرام، جیسے جمعہ، عیدین اور احرام کے وقت غسل جو ہے وہ مسنون ہے، اگر کوئی آدمی وضو پہ اکتفا کرتا ہے تو جائز ہے۔ واما الاجتہاد، جہاں تک گڑ گڑانے کے ساتھ دعا کرنے کا ذکر ہے، فلانہ علیہ السلام اجتہاد فی الدعاء فی هذا الموقف لامتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے وقوف عرفہ کے دوران خوب گڑ گڑا کر دعا فرمائی ہے۔ استجیب لہ الا فی الدماء والمظالم، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا قبول ہو گئی سوائے خون بہانے والی اور ظلم والی دعا کے، یعنی خون بہانے والی اور ظلم والی دعا سے مراد یہ کہ جو امت کے اندر خون خرابہ اور شور یعنی لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے یہ نہ ہو، اور ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کریں، یہ دعا اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمائی تھی۔ یہ پھر چونکہ امت کے اندر یہ رہی ہے، یہ دعا سنیں کہ قبول نہیں ہوئی۔ اور پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ دعا موقوف ہوگی جو کہ مزدلفہ کے اندر ہوئی، کہ بہت بڑی سطح پر جو خانہ جنگیاں ہیں امت کے اندر جس سے امت ختم ہو جائے وہ نہیں ہوگی، لیکن ہلکی پھلکی جو آپس میں چپکرشیں ہیں وہ ہوں گی۔ وَيُلَبِّي فِي مَوْقِفِهِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ، وقوف عرفہ کے دوران بھی تلبیہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الی آخرہ پڑھتا رہے گا، ہر تھوڑی دیر کے بعد ہر بار اس کو دہراتا رہے گا۔ وقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقطع تلبیۃ کما یقف بعرفہ، تلبیہ کو ختم کر دے گا اور بالکل موقوف کر دے گا جب جیسے ہی وقوف عرفہ کرے گا۔ لأن الاجابۃ باللسان قبل الاشتغال بالارکان،
مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں زبان کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پکار تھی حج سے متعلق، اس کا جواب دینا، یہ ارکان حج کو شروع کرنے سے پہلے، اس میں مشغول ہونے سے پہلے تھا۔ وہ ایک دفعہ ارکان حج شروع ہو گئے اور وقوف عرفہ ہو گیا، اور بس اب جو ہے وہ تلبیہ کو چھوڑ دے۔ ولنا احناف فرماتے ہیں ما روی ان نبی علیہ السلام ما زال یلبی حتی اتی جمرۃ العقبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ یعنی رمی جمار جو شیطان کو کنگریاں مارتے ہیں تو اس تک پہنچے۔ تو دیکھیں اس تک پہنچنے کا مطلب یہ کہ وقوف عرفہ کے بعد یہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد بھی رمی جمار کے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ اس وقت تک پڑھتے رہے۔ صحیح ستہ میں یہ روایت موجود ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو روایت کیا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردف الفضل اخبر الفضل انه لم يزل يلب حتى رمى الجمرہ۔ حضرت فضل کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا تھا، اور وہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تلبیہ پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ جمرہ عقبہ کے پاس تشریف لے آئے۔ 1685 حدیث نمبر ہے۔ وَلِأَنَّ التَّلْبِيَةَ فِيهِ كَالتَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ، اور عقلی دلیل بھی احناف کی ہے کہ تلبیہ یہ حج کے دوران ایسا ہے جیسے کہ نماز کے اندر تکبیر ہے، جب تک کہ آخری یعنی تشہد شروع نہیں ہوتی اس وقت تک یہ تکبیرات ہوتی رہتی ہیں نا، تو اسی لیے حج کے بھی جب تک آخری جو حصہ ہے احوال اس کے ہیں تو اس وقت تک جب تک نہیں پہنچتا یعنی حلق تک کم از کم یا قصر تک، تو اس وقت تک یہ احرام سے نہیں نکلتا، تو اس دوران تلبیہ بھی اس وقت تک پڑھتا رہے گا۔ فیاتی بہا الی آخری جزء من الاحرام، احرام کے آخری جز تک بھی اس کو لے کر آتا رہے گا۔ قال وَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَفَاضَ الْإِمَامُ النَّاسُ مَعَهُ عَلَى حِينَتِهِمْ، جب سورج غروب ہو جائے گا یعنی 9 ذی الحجہ کا وقوف عرفہ ہو رہا ہے میدان عرفات کے اندر، تو اس کا جب سورج غروب ہو جائے گا تو اب اس کے بعد کہاں جانا ہے جی؟ فرماتے افاض الامام، امام اس 9 ذی الحجہ کی مغرب کے وقت امام وہاں سے کوچ کرے گا، الناس معہ، اور لوگ بھی ساتھ ہوں گے، علی حینتہم، اپنے سکون اور وقار اور اطمینان کے ساتھ، حتی یأتوا المزدلفہ، یہاں تک کہ مزدلفہ پہنچ جائیں گے۔ لأن النبی علیہ السلام دفع بعد غروب الشمس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تھے میدان عرفات سے سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ وَلِأَنَّ فِيهِ اظہار مخالفت المشرکین، اور اس میں مشرکین کی مخالفت بھی ہے کہ وہ پہلے نکلتے تھے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ علیہ السلام يَمْشِي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي الطَّرِيقِ عَلَى حِينَتِهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر راستے میں چلے لیکن مکمل اطمینان اور سکون کے ساتھ، کوئی اس میں تیزی نہیں تھی۔ فَإِنْ خَافَ الزِّحَامَ فَدَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ، بس اگر رش کا اس کو خوف ہو تو پھر یعنی اگر حج کرنے والا اس کو رش اور بھیڑ اتنی زیادہ لگی وقوف عرفہ کے دوران وقت اور وہاں سے واپسی کے وقت، اور وہ امام سے پہلے نکل گیا اور سورج غروب ہونے سے بھی پہلے اور امام سے بھی پہلے نکل آیا، تو فرماتے ہیں وَلَمْ يُجَاوِزْ حدود عرفہ، اگر ابھی تک عرفات کی حدود سے باہر اس نے تجاوز نہیں کیا، اگرچہ امام سے پہلے نکل گیا لیکن غروب آفتاب سے پہلے حدود عرفہ سے باہر نہیں نکلا، اجزاؤ، تو اس کے لیے یہ کافی ہو جائے گا، کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ اگر غروب آفتاب سے پہلے، امام سے بھی پہلے، غروب آفتاب سے بھی پہلے عرفات کے میدان سے نکلے گا، اس کو چھوڑے گا تو دم لازم آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ لأنه لم يفز من عرفہ، کیونکہ ابھی تک یہ اس نے عرفہ سے کوچ نہیں کیا اگرچہ امام سے پہلے نکلا ہے۔ والافضل ان يقف في مقامه، افضل یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر وقوف کرتا رہے، لا يكون آخذا في الاداء قبل وقتها، تاکہ وہ کسی رکن کو جو ہے وہ ادا کرنے والا مار نہ ہو اس کے وقت سے پہلے، کہ وقت ابھی تک آیا ہی نہیں ہے کوچ کرنے کا، اس سے پہلے اگر یہ کرے گا تو یہ پھر ایسا ہوگا۔ فَلَوْ مَكَثَ قَلِيلًا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، ہاں اگر غروب شمس ہو گیا لیکن پھر تھوڑا سا ٹھہر گیا، غروب شمس کے بعد ٹھہر گیا، وَحِفَاظَةِ الْإِمَامِ، اور امام کے کوچ کر جانے کے اور چلے جانے کے بعد، لِخَوْفِ الزَّحَامِ، رش کی وجہ سے کہا کہ تھوڑا ٹھہرتا ہوں بعد میں جاؤں گا، فَلَا بَأْسَ بِهِ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی اب یہ مغرب کی نماز اور اس کے ساتھ عشاء کی جو نماز ہے ان دونوں کو عشاء کے وقت میں جمع کرنا ہے مزدلفہ کے اندر، تو ویسے بھی نماز تو بعد میں پڑھنی ہے۔ لما روی ان عائشہ رضی اللہ عنہا بعد افاضت الامام ات بشراب افطرت ثم افاضت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 9 ذی الحجہ کو روزہ تھا اور امام کے چلے جانے کے بعد آپ وقوف عرفہ کے کیا ہے جس جگہ پر وہیں پہ کھڑی رہیں اور پھر پانی منگوایا اور پھر آپ رضی اللہ عنہا نے افطار کیا اور اس کے بعد پھر وہاں سے کوچ کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے جس میں یہ ذکر ہے۔
قال وَإِذَا أَتَى مزدلفہ، جب مزدلفہ پہنچ جائے گا امام اور حاجی سب کے سب، فالمستحب، وہاں پہ مستحب عمل یہ ہے کہ ان یقف بقرب الجبل الذي علیہ المیقدہ، فرماتے ہیں کہ اس پہاڑی کے قریب جا کر وقوف کرے جس کے اوپر آگ زمانہ جاہلیت کے اندر جلائی جاتی تھی، بعد میں وہاں پہ ایک ستون تھا جس کے اوپر جو ہے وہ وقوف مزدلفہ کے دن یا اس رات کو چراغ جلایا جاتا تھا۔ یقال لها قزح، اس کو قزح کہتے ہیں کیونکہ قزح اونچی جگہ کو کہتے ہیں تو اس کو قزح کہتے تھے۔ لأن نبی علیہ السلام وقف عند هذا الجبل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑی کے پاس سے ہی وقوف فرمایا۔ وکذا عمر، اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے۔ ويتحرز في النزول عن الطريق، راستے میں اترنے سے اپنے آپ کو بچائے، کئی لا یضر بالمارہ، تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ دے۔ ینزل عن یمینہ او یسارہ، اپنے دائیں اور اپنے بائیں، یا مزدلفہ کا جو وہ جگہ ہے اس کے دائیں یا بائیں جانب کو اترے، اور راستہ جو ہے راستے کے بیچ میں نہ اترے۔ استحب ان یقف وراء الامام، یہاں پر بھی مستحب یہ ہے کہ جو حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے وہ امام کے پیچھے وقوف مزدلفہ کرے، یعنی اس کے پیچھے پیچھے ہو۔ لما بینا فی الوقوف بعرفہ، جیسے وقوف عرفہ کے عبد ہم نے بیان کیا کہ مستحب یہی ہے کہ امام سے پیچھے ہو، تاکہ امام بھی قبلے کی طرف ہوگا، یہ بھی قبلے کی طرف ہوگا، تو یہ ایک مستحب عمل ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہوگا اور مسنون بھی ہے۔ ویصلی الامام بالناس المغرب والعشاء باذان واقامۃ واحدہ، اور فرماتے ہیں کہ امام جو ہے لوگوں کو نماز پڑھائے گا مغرب اور عشاء کی ایک اذان ایک ہی اقامت کے ساتھ۔ ہم ظفر فرماتے ہیں کہ ایک اذان اور دو اقامتیں ہونی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں اعتبار بالجمع بعرفہ، جیسے کہ عرفہ کے اندر ایک اذان اور دو اقامتیں ہوئی تو یہاں پر بھی ایک اذان اور دو اقامتیں ہوں۔ انا فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا ہے ان دونوں نمازوں کو ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ۔ جیسے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمزدلفہ المغرب والعشاء باقامت، ایک اقامت کا بہرحال اس میں ذکر موجود۔ اور عقلی دلیل بھی ہے احناف کے پاس کہ وَلِأَنَّ الْعِشَاءَ فِي وَقْتِهِ فَلَا يُفْرَضُ بِالْإِقَامَةِ إِعْلَامًا، کہ عشاء اپنے وقت کے اندر ہی پڑھی جا رہی ہے اور اس کے لیے الگ سے اقامت لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی وقت پر پڑھی جا رہی ہے۔ جو مؤخر ہو رہی ہے وہ مغرب ہو رہی ہے اور عشاء کے وقت میں پڑھی جا رہی ہے، اس کے لیے اذان کہہ دی گئی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے اذان اور اقامت ہو جائے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اور عشاء کے لیے اذان اور اقامت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے وقت کے اندر ہے۔ بخلاف العصر بعرفہ، کیونکہ عصر کی جو نماز عرفہ کے اندر پڑھی گئی ہے، لأنه مقدم علی وقتہ، اس کے اوپر آپ قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنے وقت سے مقدم تھی، اس کے لیے لوگوں کو بتانا ضروری تھا، جب بتانا ضروری تھا تو اس کے لیے اقامت کہی گئی۔ فأفرد بها، لہذا اقامت اس کے لیے کہی گئی الگ سے، لزیادت الاعلام، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے اور زیادہ اعلام ہو جائے۔ ولا يتطوع بینہما، ان دونوں نمازوں کے درمیان بھی نفل یا سنت وغیرہ نہیں پڑے گا، لأنہ یخل بالجمع، کیونکہ یہ دونوں نمازوں کو جمع کرنے کے اندر مخل ہوتے ہیں نوافل۔ ولو تطوع او تشاغل بشیء، اگر نفل پڑھ لیا یا کسی چیز کے ساتھ مشغول ہو گیا، اعاد الاقامہ، پھر اقامت کا اعادہ کرنا پڑے گا، لوقوع الفصل، کیونکہ فصل واقع ہو گیا ہے۔ وكان ينبغي ان يعيد الاذان كما في الجمع الاول بعرفہ، فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اذان کا بھی اعادہ کرے، بیچ میں فصل آ گیا تو عشاء کے لیے بھی اذان کا اعادہ کرے، اس طریقے سے پہلی جمع یعنی عرفہ کے اندر جمع کرتے وقت فصل آنے کی وجہ سے عصر کے لیے بھی اذان کا اعادہ کرنے کا حکم تھا۔ الا ان اکتفینا، یعنی بہتر تو یہ تھا، الا ان اکتفینا باعادۃ الاقامہ، لیکن یہاں ہم نے اس فصل کی وجہ سے صرف عشاء کے لیے اقامت کا اعادہ کرنے کے اوپر اکتفا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ صلی المغرب بمزدلفہ ثم تعشى، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز مزدلفہ میں پڑھائی اور اس کے بعد پھر عشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو، کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد اقامت کہی گئی، صرف اقامت کہی گئی عشاء کی۔ اس سے پتہ چلا کہ اذان کا اعادہ نہ کریں، صرف اقامت کا اعادہ کریں۔ اگرچہ یہ روایت مرفوعاً تو ثابت نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل منقول ہے۔ لا تشترط الجماعت لهذا الجمع عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس جمع کے لیے یعنی مغرب اور عشاء کی جمع کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، اور عصر کے لیے جب وقوف عرفہ ہو رہا تھا اس کے دوران جماعت شرط تھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، لیکن اس میں نہیں ہے۔ وجہ لأن المغرب مؤخرۃ عن وقتها، کیونکہ یہاں پر تو مغرب کی نماز مؤخر ہو رہی ہے اپنے وقت سے،
تو بخلاف الجمع بعرفہ، بخلاف عرفہ کے اندر کہ وہاں پہ لأن العصر مقدم علی وقتی، کیونکہ وہاں پر عصر کی نماز اپنے وقت سے مقدم ہو رہی تھی، تو وہاں پر جب مقدم ہو رہی تھی تو وہ گوئے کہ خلاف قیاس تھی، تو خلاف قیاس جو ہوتا ہے وہ اپنی مورد پر بند ہوتا ہے، تو وہاں پر جب جماعت نص سے ثابت تھی تو ہم نے جماعت شرط قرار دی تھی، اور یہاں پر مغرب کی نماز کا مؤخر ہونا اپنے وقت سے تو یہ قضا ہو گئی مثال کے طور پر، تو قضا نماز کو قضا پڑھنا یہ قیاس کے مطابق ہے، اور نص سے ثابت ہے نماز کی قضا کرنا، تو یہ خلاف قیاس نہ ہوا، جب نہ ہوا تو اس کے لیے پھر جمع کرنے کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، اور اگرچہ نص کے اندر جماعت ہو لیکن اگر جماعت کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ الگ سے بھی دونوں نمازوں کو جمع کر سکتا ہے، کیونکہ یہ قضا ہے اور قضا تو قیاس کے مطابق ہوتی ہے۔ تو یہاں تک اس کو روک لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ایان سے آگے چلائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔